إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں گویا کہ ایمان نہیں ہے۔ ہر مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ تو سب کا ہے، اور چونکہ یہ دین کی بنیاد ہے، اگر اللہ کی محبت دل میں نہ ہو، اس کے بجائے اگر دل میں نفرت ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ نفاق ہے، کفر ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے اور ہر ایک کا دعویٰ بھی ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے۔ کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے یا ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں کچھ ایسے افراد کا ہم ذکر کریں گے جن افراد سے یا جن لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو پاک و صاف رہتے ہیں ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ تو توبہ کرنا، دل کو پاک صاف رکھنا، یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت ہے، یا ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم ہمارے ہاں لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے کان پکڑ لیا، ایک بار کہہ دیا توبہ، یا اس طریقے سے دل میں ندامت آ گئی یا کچھ ہو گیا، لوگ اس کو توبہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا، رجوع کرنا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ اور توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، انہی شرطوں میں سے جو بنیادی شرطیں ہوئی یہ ہیں کہ انسان خالص اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرے۔ ریاکاری کے لیے، شہرت و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے توبہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرتا خلوص کے طور پر، اور ریاکاری اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ کہ انسان کو اس پر ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے معصیت ہو گئی۔ اور چوتھی شرط یہ کہ عزم ہو کہ انسان یہ غلطی نہیں کرے گا، عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ انسان یہ گناہ اور غلطی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ انسان توبہ کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے توبے کے اندر وہ سچا انسان نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی انسان کا بار بار وہ گناہ کرنا۔ تو بنیادی
شرطوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس گناہ کے قریب نہ جائے، یا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ پانچویں شرط بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے یا تو اس حق کو واپس کر دے یا تو اسے دنیا کے اندر معاف کروا لے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ توبہ کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر انسان کو توبہ کرنا ہے۔ اس وقت کے نکل جانے کے بعد انسان اگر توبہ کرے گا تو توبہ ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ اور وقت یہ ہے کہ جاگنے سے پہلے، روح نکلنے کا جو وقت آتا ہے اس سے پہلے انسان کو توبہ کرنا ہے۔ اگر جاگنے کا وقت آ گیا، اس وقت توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ فرعون کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ فرعون کا ایمان اللہ رب العالمین نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کیونکہ جاگنے کا وقت ہے، موت سامنے کھڑی ہے، اس کو مرنا ہے، اور اسی وقت تو توبہ کرتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان کا اس نے اقرار کیا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو ٹھکرا دیا، کیونکہ یہ وقت توبہ کا نکل چکا تھا۔ لہذا اس وقت اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور ایک وقت ایسا ہے جو آخرت یا قیامت سے متعلق ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا۔ اگر سورج مغرب سے نکل گیا تو اس وقت اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں، اور شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو گویا کہ آپ نے توبہ ہی نہیں کیا۔ جیسے نماز کے لیے شرط وضو، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنی بھی رکعت پڑھیں، کتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں، کسی بھی طریقے سے پڑھتے ہیں آپ، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو شرط ہے یہ، تو آپ کی نماز رائگاں ہے، آپ کی نماز باطل اور برباد ہے۔ وہی شرط کی مثال یہاں پر بھی ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہماری توبہ رائگاں اور برباد ہے، اللہ گویا کہ ہم نے توبہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے، لیکن جو ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، مطہرین، جیسا کہ میں نے آج پڑھی۔ پاک صاف سے مراد کیا ہے؟ پاک صاف سے مراد جہاں ظاہری نفاست اور طہارت اور صفائی ستھرائی مراد ہے، اس سے پہلے دل کی طہارت اور صفائی مراد ہے۔ انسان کا دل پاک و صاف ہو، اس کے دل میں نفاق نہ ہو، اس کے دل میں کفر نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت اور بغض نہ ہو۔ ایسے دل جو پاک و صاف ہیں، ایسے پاک و صاف رہنے والوں دلوں سے یا لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر نفاست کرتا ہے یا ظاہری طور پر صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو، اس کے دل کے اندر کفر و نفاق نہ ہو، شرک نہ ہو، شرک سے جو ہے نفرت کرتا ہو، شرک کے قریب نہ جاتا ہو۔ اگر وہ شرک کرتا ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں جو دل کی پاکی اور صفائی کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں کا اگر ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ مطہرین میں سے وہ انسان نہیں ہے، تطہر اس کے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا دونوں طرح کی طہارت اور صفائی انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ وہ آیت بہت مشہور ہے جس میں اللہ رب العالمین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ لوگوں سے فرما دو کہ میری سنتوں کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سنت کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل، تابعداری، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین گویا کی محبت کرتا ہے جو آپ کی سنتوں کو تمام لوگوں کے اقوال پر مقدم کرتے ہیں۔ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ۔ کسی کا بھی قول ہو، اس آدمی کا ادب اور احترام کیا جائے گا اگر وہ معتبر علماء کرام میں سے ہے، معتبر ائمہ میں سے ہے، اور موحدین اور سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والا ہے، اور اگر اس کا کوئی قول اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو گیا، نبی کی حدیث کے خلاف ہو گیا، اس آدمی کا ادب اور احترام کیا جائے گا۔ لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دی جائے۔ اس کے ادب اور احترام میں سب سے زیادہ ادب اور احترام اللہ اور اس کے رسول کا ہے،
سب سے بڑی چیز قرآن کی آیت ہے، قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے۔ لہذا کسی کا بھی قول ہو، اگر نبی کی سنت کے، نبی کی حدیث کے خلاف ہے تو اس قول کو نہیں لیا جائے گا۔ اس آدمی کے لیے ہم عذر تلاش کریں گے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اور اگر وہ مجتہد تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجتہاد کی بنیاد پر عذر دے گا۔ اگر اجتہاد ایک مومن کا، ایک عالم کا اور ایک امام کا موافق ہوتا ہے کتاب اللہ سنت رسول کے، حق پر پہنچتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی، اجتہاد خطا کر گیا، تو بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے۔ لیکن اجتہاد کہاں کیا جائے گا؟ جہاں کوئی دلیل نہ ہو، جہاں کوئی حدیث نہ ہو، جہاں کوئی آیت نہ ہو۔ اگر حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، اس بارے میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، اسے قبول کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تجھے اپنے تمام معاملات میں اپنا حکم نہ بنا لیں، تیرے ہر فیصلے کو قبول نہ کر لیں، تیری ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں، اور ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کا کوئی انقباض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کسی طریقے کا کوئی ان کے دل کے اندر یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی میں یہ عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا نہیں۔ شرح صدر کے ساتھ تیرے نبی تیری سنت کو قبول نہ کر لیں، تجھے اپنا حکم اور فیصل نہ مان لیں، تب تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے، انسان کے لیے قبول کرنا ضروری ہے، تبھی انسان مومن ہوگا، ورنہ انسان مومن نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان، کوئی عالم دین اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کب کیا کرے گا؟ وہ اگر سنت نہیں، حدیث نہیں، تب انسان اجتہاد کرے گا۔ اگر نبی کی سنت ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، ایسی صورت میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور علماء نے، ائمہ کرام نے جو اجتہاد کیا، ہم ان کے بارے میں حسن ظن یہی رکھتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا، اسی لیے اجتہاد کیا، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو میری بات کو دیوار پر مار دینا، حدیث کو لے لینا، حدیث کو لینا۔ ائمہ کرام کے بہت سارے اقوال اس کے تعلق سے موجود ہیں، خود انہوں نے بات بیان کر دی ہے کہ اگر میری کوئی بھی بات حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ لہذا حدیث آ گئی، نبی کی سنت آ گئی، اس کو قبول کرنا ضروری ہے، اور حدیث ہوتے ہوئے انسان اجتہاد نہیں کرے گا۔ جس مسئلے میں حدیث واضح طور پر موجود نہیں ہے، انسان وہاں اجتہاد کرتا ہے۔ جہاں حدیث موجود ہے، نبی کی سنت، نبی کا قول، نبی کا فیصلہ، قرآن کی آیت موجود ہے، وہاں انسان کا اجتہاد ناقابل قبول ہے، اس کے اجتہاد کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ معتبر ائمہ میں سے ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے والا، شرک اور بدعات اور خرافات سے نفرت کرنے والا، لوگوں کو دور رکھنے والا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ہم عذر تلاش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہر حال میں اجر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اجتہاد کیا وہ حدیث نہ ہونے کی بنا پر کیا، اور انسان کے اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث اجتہد الحاکم فاصاب فهو جران واذا اخطا فهو اجر واحد۔ حاکم یا عالم یا امام کوئی اجتہاد کرتا ہے اور وہ حق کو پہنچتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اگر حق کو نہیں پہنچتا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اجتہاد غلط ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اجتہاد کو نہ لیں، نبی کی حدیث کو لے لیں جب حدیث ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سنتوں کی تابعداری کرنے والے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے، ہماری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو آپ کے دین پر نہیں، آپ کے طریقے پر نہیں، کیونکہ سب سے بہتر طریقہ جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خطبہ حاجہ کے اندر ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر کتاب قرآن ہے، سب سے بہتر حدیث قرآن ہے، اور سب سے بہتر طریقہ جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو آپ کے طریقے کو چھوڑ دے، آپ کی سنتوں کی پامالی کرے اور آپ کی سنتوں سے اعراض کرے، فلیس منی، ہم آپ فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس طریقے سے عدل و انصاف کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرو، انصاف کرو، اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ عدل و انصاف اگر ہماری ذات کے خلاف ہو رہا ہے یا ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہو رہا ہے تو بھی انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔
عدل و انصاف کرنا ہے انسان کو۔ کسی مسئلے میں آپ کو اختیار دیا گیا، آپ عدل و انصاف کیجیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ دار بیچ میں آڑے آ جائیں یا آپ کی ذات بیچ میں آڑے آ جائے، ایسے یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ عدل و انصاف یہ کہ انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرے، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تمہاری دشمنی ہے کسی قوم سے تو دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کرو، بلکہ تم عدل سے کام لو، کیونکہ عدل ہی تقویٰ ہے، یہ عدل ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو دشمنی کے باوجود بھی نبی نے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فیصلہ کسی بڑے مسئلے میں ہو، خاندان سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، یا اس طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہمارے دین کے اندر الحمدللہ رہنمائی موجود ہے، لہذا اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین جو ہے یہ محبت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی، جو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا عدل یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان توحید کو اپنائے، اس سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے، لہذا عبادتوں کا حق مستحق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ انسان توحید خالص کو اپنائے، شرک سے انسان دوری اختیار کرے، اس سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے۔ اگر یہ عدل نہیں پایا جاتا، دنیا کا کیا ہوا عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر انسان کے پاس یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ عدل کیا کہتا ہے؟ عدل یہ کہتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے عبادت کرنے کا، اس کی بات کی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کی بات کی جاتی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، اور یہ ایسا عدل ہے یا یہ عدل کے خلاف اور یہ ایسا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی قبول جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا عدل۔ کیونکہ اگر مان لیجئے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، مال کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک آدمی اس مال کا حق رکھتا ہے، وہ مال اس کا ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اللہ ہی بات کا حق رکھتا ہے، اللہ ہی کی بات ہونی چاہیے زمین کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ نے ہمیں اپنی بات ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے کی بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو عدل کا مفہوم صرف بندوں کے درمیان نہیں ہے، اس بندوں کے درمیان عدل و انصاف سے آپ کام لے لیجیے، یہ مطلوب ہے ہم سے، کیونکہ حقوق العباد ہے وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کا حق ہے، جو بندوں کا خالق ہے، جس کا سب سے بڑا حق ہے، اس حق کو پامال کر کے اگر کوئی انسان بندوں کے حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، دنیا کے اندر نعمتیں اللہ کی اس کو مل سکتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر ایسے شخص کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص بات کی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اللہ کی بات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا جرم کیا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، مال دیا، علم دیا، کوئی بھی چیز دی ہے، انفاق صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ کو اللہ نے علم دیا، وہ بھی انفاق ہے۔ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، اس منصب کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انفاق ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا، دولت دیا، منصب دیا، جو کچھ بھی دیا، علم دیا، اس علم کو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت کی جگہوں سے بچیے، وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیں اور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اور سب سے بڑی ہلاکت کی چیز کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی ہر آیت میں ہمیں درس ملتا ہے توحید کا، ہر آیت میں ہمیں شرک سے دور رہنے کا درس ملتا ہے۔ پورا قرآن توحید ہے،
پورا قرآن شرک سے ہم کو ڈراتا ہے، نبی کی پوری سنت، نبی کی پوری تعلیم ہمیں توحید خالص کی تعلیم دیتی ہے اور شرک سے ڈراتی ہے۔ سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے کہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے، اس سے بڑی ہلاکت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں انسان اگر مر بھی گیا توحید پر ہے، وہ آخرت کے اندر جنت کے اندر جائے گا وہ، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہی آنی ہے۔ آج بچ گئے کل نہیں بچیں گے، وقت مقرر ہے سب کا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی۔ آج بچ جاؤ گے کل نہیں بچو گے، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ دولت مل گئی تمہیں توحید کی، شرک سے دوری کی، اس دولت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تم کتنے بھی حالات ناسازگار ہو، کتنا بھی پریشانی اور مصیبت کے اندر ہو، لیکن اس عظیم ترین دولت کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی اسلام کی سب سے بڑی دولت ہے، توحید خالص۔ اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہم دولت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی جگہوں میں سے بچو، ہلاکت کی جگہوں میں اپنے آپ کو نہ پھینکو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان سب کے ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ عبادت کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے جبریل امین نے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ کم سے کم ضرور شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو عرش پر ہے لیکن اسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، تو عبادت کے اندر احسان ہونا چاہیے۔ ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر تمہارے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے، ہر چیز کو لکھ دیا ہے احسان کرنا ہر ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو جانور کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو، جانور کے سامنے چھری نہ ذبح کرو، کیونکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جانور کے سامنے چھری ذبح کریں گے، تیز کریں گے، جانور بولتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی شور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کسائی کی دکان پر جائیے، جانور بدے رہتے ہیں اور کسائی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتا ہے، جو جانور بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یا کہ غور کیجیے گا اس بات کو۔ اس لیے ہمارے نبی نے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو، چھری پہلے تیز کر لو، اس کے بعد جانور کو ذبح کرو، کیونکہ چھری کنڈ ہوگی، اگر اس کے اندر دھار نہیں ہوگی تو جانور کا گلا تیزی کے ساتھ نہیں کٹے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت ہے، بندوں کے ساتھ آپ کی رحمت ہے، سب کے ساتھ نبی کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے کہیں، دیکھا کہ ایک آدمی جانور کو لٹا کر کے اور اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر کے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس جانور کو دو بار کیوں موت دے رہے ہو، دو بار کیوں اسے مار رہے ہو؟ پہلے چھری تیز کر لیتے، اس کے بعد جانور کو پہلو میں لٹاتے، اس کے بعد تم اسے ذبح کرتے۔ یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کے ساتھ پیش آنے کی ہمارا دین تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے احسان جہاں بندوں سے متعلق ہے وہیں جانوروں سے بھی متعلق ہے، وہیں احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی متعلق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار یہ کہتا ہوں، اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس حکم کے اندر، یا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے اسلام کی جس کے اندر آپ کو توحید نظر نہ آئے، جس کے اندر آپ کو شرک سے دوری نظر نہ آئے۔ عبادت جو کرتے اس میں بھی احسان انسان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھنا، آرزو رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تجھ سے ملاقات کب ہوگی۔ ملاقات کی تمنا انسان کے دل کے اندر اگر ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اسے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ انسان موت کی تمنا کرے، کیونکہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ یہ کب کا مرحلہ ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت ہو، جب فرشتے انسان کو اور ایک مومن کو اور ایک موحد کو، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے کو جب اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کب ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔
اس وقت کے لیے حدیث ہے، اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ انسان کو کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بیماری اور کتنا بڑا مرض کیوں نہ ہو، اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دے، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ اس وقت کی حدیث ہے جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہو اور آخری مرحلہ چل رہا ہو، تو ایسے موقع پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسے لوگوں کو جنت کی جو موحدین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور جب انسان خوشخبری سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ملاقات کی تمنا اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بھی ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا آپ کی بعض بیویوں نے کہا انا لنکرہ الموت، کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ قال لیس ذلک، تمہارے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ وہ مطلب نہیں ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، ملاقات سے محبت کرنا اور آرزو رکھنے کا مطلب کہ آپ جو ہے موت کی تمنا کریں نہیں، کیونکہ ہم موت سے ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں موت سے نفرت ہے، ہم موت کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی موت کی تمنا کرنے کے لیے حدیث کے اندر کہا گیا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا، بخاری کی حدیث ہے وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، لیکن جب ایک مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ کی رضامندی کی اور اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی اسے بشارت دی جاتی ہے۔ ایک مومن کو جو صاحب ایمان ہے، کامل ایمان والا، تو موحد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، اللہ کی خالص بات کرنے والا، ایسے مومن کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَمَامَهُ، اب ایسی چیز دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے زیادہ محبوب ہو۔ جب اسے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ کی رضامندی مل رہی ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ جو محبوب اس کے نزدیک ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ملنے کو پسند کرتا ہے، ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْكَافِرَ، رہا کافر، اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، جب اس کے پاس موت کا وقت قریب آتا ہے، بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سزا کی اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اب تمہیں سزا ملنے والی ہے، دنیا میں تم نے بہت مزے کر لیے، دنیا کے اندر تم نے جو کر لیا، اب تمہارے لیے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کی خالص بات نہیں کرتے تھے، تم اللہ کا انکار کرتے تھے، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو ہے دھمکی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءُهُ، اب ایسی صورت میں اس کے سامنے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ موت ہوگی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس سے اس وقت نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نفرت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت فرشتے مومن کو خوشخبری سناتے ہیں، اس وقت یہ مومن تمنا کرتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور کب ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نعمت جو ہے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کیا کسی چیز کی کوئی کمی ہے، کہیں گے اب اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ لہذا وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کے اندر اہل جنت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کی محبت کرتا ہے، تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے بھی محبت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اور ایک علامت ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو کثرت سے نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ فرض تو سب کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کو پڑھنا فرض، جو وقت نماز ہے یا جو فرائض ہیں
فرائض کرنا تو سب کے لیے ضروری ہے، اگر انسان فرض نہیں ادا کرے گا، واجب نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا، لیکن فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جنت متقیوں ہی کے لیے بنائی۔ اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور کشادگی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے، جسے اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ تو جنت میرے بھائیوں جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان موحد ہو، اگر موحد نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنے دماغ میں ہم اور آپ بٹھا لیں، جنت میں جانے کی بنیاد توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو انسان متقی نہیں ہو سکتا، کتنا ہی نوافل کا اہتمام کرے، کتنا ہی نمازوں کی پابندی کرے، کتنا ہی وہ خیر کا کام کرے، کتنا ہی نیک کام کرے، اگر توحید خالص نہیں اس کے پاس، شرک سے دوری نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسا انسان متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا، لہذا اور جنت میں جائے گا مومن، اور متقی اور موحد جائے گا، لہذا جب وہ شرک کرنے والا ہو گیا تو گیا کہ متقی نہیں ہو گیا، متقی نہیں رہ گیا وہ۔ تقوی کے لیے توحید یہ بنیاد ہے، یہ اس کے بغیر انسان متقی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے اس بات کو۔ اس لیے ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی نیک دکھتا ہے، نمازوں کا روزے کا پابند ہے، وہ کہتے ہیں بہت اچھا انسان، بہت پرہیزگار۔ نہیں، پرہیزگار ہماری نظر میں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں پرہیزگار وہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں پرہیزگار ہوا ہے جو خالص، جو توحید والا ہے، جو شرک سے دوری اختیار کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں متقی ہے، وہ اللہ کی نظر میں پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری صرف روزہ نماز کا لینے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ آپ کی تمام پرہیزگاری کی قبولیت کا دار و مدار اسی پرہیزگاری پر ہے کہ ہم موحد ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان توحید خالص پر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا۔ اس سے اگر وہ شرک کرتا ہے اس آدمی کے اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کا مقام مرتبہ نہیں ہے جو توحید خالص کے اوپر نہ ہو۔ یہ ساری باتیں کیوں بتاتے میرے بھائیوں؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنا شرک ہے، کتنی بدعات و خرافات ہے، کتنا لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا جاتا ہے ہمیشہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہوگی جس میں آپ کو شرک سے دور رہنے کی تعلیم نہ دیتی ہو، توحید خالص کی تلقین نہ کرتی ہو۔ پورا قرآن، پورے انبیاء کرام کی دنیا کے اندر آنا، ان کی بعثت، پوری دنیا کی تخلیق، پوری دنیا کی کائنات، ہمیشہ توحید کا ذکر ہمیشہ میرے بھائی اسی لیے کیا گیا ہے۔ دن اور رات میں ہمیشہ اذانیں ہوتی ہیں، اذان کے اندر توحید کے علاوہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب زیادہ جس کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے، ہمیشہ توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ توحید بیان کرتے ہو، ضرورت ہے توحید کی، اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ توحید کو کھو چکی ہے، شرک کی دلدل میں گھس چکی ہے، شرک کی عمیق گار میں پہنچ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تو جب تک شرک کو نہیں چھوڑیں گے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں تمکنت عطا نہیں کرے گا، ضروری ہے اس کے لیے۔ اس لیے بار بار اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ دنیا کے اندر خیر کا کام کریے، اور کام کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ انسان اگر موحد نہیں ہے تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے متقی وہی ہے جو موحد ہے، اگر موحد نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا متقی ہو، کیونکہ ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو تقوی یہی میرے بھائیوں، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا، نبی نے جس سے روک دیا یا جس سے روک دیا اللہ رب العالمین نبی نے، اس سے رک جانا، اسی کا نام تقوی۔ اور سب سے زیادہ جس کا حکم اللہ نے دیا توحید ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے جسے ہمیں روکا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، لہذا شرک سے دوری ضروری ہے تقوی کے لیے، اور توحید کو اپنانا ضروری ہے متقی بننے کے لیے۔ تو یہ تقوی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو کیجئے، اور جس سے روکا اسے دوری اختیار کیجئے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں توحید کا حکم دیا ہے، اللہ پر ایمان کا حکم دیا ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں شرک اور نفاق سے، کفر سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک ان سے دوری نہیں ہوگی انسان موحد نہیں ہوگا۔ صبر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان اللہ یحب الصابرین۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، اللہ، اور دوسرا قسم یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے دوری اختیار کرنا، یہ صبر ہے، یہ نیکی ہے۔
انسان اگر شرک سے دور رہتا نیکی کرتا ہے، اگر انسان گناہ سے دور رہتا نیکی کرتا ہے۔ نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے، نیکی چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ آپ نے گناہ چھوڑ دیا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ گناہوں سے دور رہتے ہیں، گویا کہ آپ صبر کرتے ہیں، اور آپ گویا کہ نیکی کام کرتے ہیں۔ تو نیکی کا کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا دونوں نیکی ہوتی ہے۔ تو صبر کی ایک قسم اللہ کے اطاعت پر جمے رہنا، دوسری قسم یہ ہے کہ برائیوں سے دوری اختیار کرنا، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا۔ جو بھی آپ کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنی حکمت اور علم کے مطابق، وہ چیز کوئی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس پر آپ صبر کریں۔ آپ اس کو جو ہے آو فغا نہ کریں، روئیں اور چلائیں نہیں، بندوں جا کر کے شکایت نہ کریں۔ اگر آپ نے بندوں سے شکایت کر دیا، یہ صبر نہیں ہوا۔ صبر کی بنیاد یہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انسان صبر کر لے، اسے دوسروں کے سامنے اسے نہ بیان کرے۔ اگر بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے بیان کرے، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو صبر کرنے والوں سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کہ اللہ پر توکل کیجیے، اللہ بھروسہ کیجیے۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب نہ اختیار کیجیے، اسباب اختیار کیجیے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجیے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ اسباب اختیار کیجیے، بیمار ہو کے دوا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دوا نہ کریں، آپ روزی کے لیے باہر نہ نکلیں۔ چڑیا بھی روزی کے لیے باہر نکلتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ اسے توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایسے میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کا اچھا اخلاق ہے، بندوں کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو اپنانا۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق صحیح ہوگا، تب جا کر کے بندوں کے اخلاق کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح نہیں، شرک کرتے، نماز چھوڑتے، بدعت و خرافات کرتے، گناہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق رب العالمین کا ہے، اس لیے سب سے بڑا حق جب اسی کا ہے تو سب سے بڑا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا ہے۔ سب سے کامل ایمان والا ہوا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ لہذا کامل ایمان کیا ہے کہ انسان شرک نہ کرے، خالص توحید اللہ رب العالمین کی، اور وہ شرک سے دوری اختیار کرے، تمام فرائض اور واجبات پر وہ عمل کرے۔ لہذا ایمان، اخلاق بھی ایمان ہے۔ سب سے بڑا اخلاق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو، ان باریکیوں کو بھول جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق کر لیا، یہی مراد نہیں۔ حسن خلق جو کہا گیا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی حسن اخلاق، وہ حسن اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایمان داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق والا، کیونکہ جب بڑا حق اسی کا ہے تو اس کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ بندوں کا حق اگر آپ ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اسی حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حقائق سمجھیے میرے بھائیوں۔ کیوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی۔ اگر امت سمجھ جائے، آج توحید کو اپنا لے گی، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گی، لیکن لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق، یہ توحید ہے یہ، اور یہ سب سے بڑا اخلاق ہے یہ۔ اگر یہ اخلاق ہمارا نہیں ہے، بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ان اخلاق کو، ان چیزوں کو، ان عبادات کو، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صاحب ایمان بنائے، اللہ رب العالمین صاحب اخلاق بنائے، اللہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، شرک بدعت اور خرافات سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہم لوگوں سے محبت کرنے والا، اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے محبت کرے، آپ سے محبت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام چیزوں کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں اگر وہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔